السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه حامدا ومصلیا اما بعد۔ علم عقیدہ سے متعلق یہ درس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسے دقت کے ساتھ سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم عقیدہ کا نام کیا ہے، کن کن ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، سلف نے کن ناموں سے اس کو یاد کیا ہے، اس کا تذکرہ میں اس درس میں کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اسے ایمان نام دیا ہے، یہ پہلا نام میں نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 السنہ، نمبر 3 التوحید، نمبر 4 اصول الدین، نمبر 5 علم العقیدہ، نمبر 6 الفقہ الاکبر، نمبر 7 الدین الخالص۔ اتنے ناموں سے تقریباً علماء نے اس کو یاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت آسانی کے ساتھ اسے اسلامی عقیدہ بھی کہہ دیتے ہیں، عربی میں اسی کو کہیں گے العقیدۃ الاسلامیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے اس فن کے کچھ نام ہیں جن پر کلام ہے، مناسب لوگوں نے اسے نہیں سمجھا ہے۔ نمبر 1 علم الکلام، یعنی علم عقیدہ کا غیر مناسب نام، اسے کچھ لوگوں نے علم الکلام کہا ہے۔ تو علم کلام تو فلسفہ اور منطق کی بات کو کہتے ہیں، نہ کہ عقیدہ کی بات کو علم کلام کہتے ہیں۔ یا یہ کہ انعام دے دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ عقیدہ ہی کے باب میں علم کلام پہلے آیا ہے، لیکن اسے غیر مناسب علماء نے قرار دیا ہے کہ یہ غیر مناسب نام ہے۔ نمبر 2 علم الفلسفہ، علم عقیدہ کو علم الفلسفہ نام دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسرا نام ہے الفکر الاسلامی، اسلامی فکر۔ تو یہ 3 نام علم عقیدہ کا غیر مناسب نام قرار دیا گیا ہے، اور سلف نے جن ناموں سے یاد کیا ہے وہ 7 نام ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتا ہوں: الایمان، السنہ، التوحید، اصول الدین، علم العقیدہ، الفقہ الاکبر، الدین الخالص۔ اب اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ علم عقیدہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے چند نام آپ ذکر کیجئے، تو یہ 7 نام آپ ذکر کریں گے۔ اور اگر کہیں کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ کچھ غیر مناسب ناموں سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے، تو یہ 3 نام علم الکلام، علم الفلسفہ اور الفکر الاسلامی آپ ذکر کریں گے۔ یہیں پر یہ درس ختم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم عقیدہ دقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔